کہ اللہ کے پاس جو آخرت کی نعمتیں ہیں جو جنت میں عطا ہوں گی ان میں دو خوبیاں، ایک وہ سب سے بہترین سب سے عمدہ، اور دوسرا ہمیشہ باقی رہنے والی، کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ اب یہ ہے کس کے لیے؟ جن کو وہ نعمتیں ملیں گی جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں اور ہمیشہ کے لیے خیر ہیں، وہ کس کو عطا کی جائیں گی؟ ان نعمتوں کی وراثت کس انسان کو حاصل ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں کچھ اوصاف بیان کیے ہیں کہ جو بندے ان اوصاف کے مالک ہیں انہیں وہ نعمتیں ملیں گی جو خیر اور ابقا ہیں۔ چنانچہ کم و بیش 8 صفات یہاں بیان ہوئی ہیں۔ تو ہر انسان کو چاہیے کہ یہاں اپنے آپ کو تلاش کرے، یعنی یہ دیکھے کہ یہ اوصاف میرے اندر موجود ہیں یا نہیں۔ جس بندے میں اوصاف موجود ہوں گے وہ ان تمام نعمتوں کا وارث بنے گا جن کو خیر اور ابقا کہا گیا ہے، جو آخرت کی جنت کی نعمتیں جو سب سے عمدہ بھی ہیں اور ہمیشہ باقی اور قائم رہنے والی بھی ہیں۔ تو فرمایا کہ للذین آمنوا، یہ نعمتیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے۔ یہ پہلا وصف ہے، جن کے اندر ایمان کی قوت اور ایمان کی صلابت ہے۔ 6 امور ایمان ہیں، اور وہ 6 کے 6 امور کو اچھی طرح مانتا ہو، شریعت کی ہدایات کے مطابق، شریعت کے تقاضوں کے مطابق۔ نمبر 1، اللہ پر ایمان۔ اور اللہ پر ایمان میں سر فہرست اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، توحید کو ماننے والا ہو اور توحید کا سچا فہم رکھنے والا ہو۔ اور ایمان باللہ کے بعد اللہ کی کتابوں پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان، بن قیامت کے تعلق سے جو چیزیں بیان ہوئیں، جیسے جنت ہے، جہنم ہے، حساب و کتاب ہے، پل صراط ہے، حوض کوثر ہے، میزان ہے، ان سب کو مانتا ہو کسی تردد اور تأمل کے بغیر۔ اور چھٹی چیز تقدیر پر ایمان، بالکل صحیح ایمان، خیر ہو یا شر ہو، تقدیر کو مانتا ہو۔ یہ 6 امور ایمان ہیں، یہ یوں کہہ لے کہ یہ 6 ایمان کی بنیادیں ہیں، ایمان کے ارکان ہیں۔ اللہ پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کے رسولوں پر، روز آخرت پر اور تقدیر پر۔ اگر یہ ایمان بالکل ٹھیک ہو، صحیح ہو، اللہ اور اس کے رسول کی ہدایات اور تعلیمات کے مطابق ہو، کسی قسم کا تأمل اور تردد نہ ہو، تو یہ ہے اس کا ایمان قابل قبول ہوگا۔ تو جو جنت کی وراثت ہے کہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ سب سے عمدہ اور بہترین ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، کن لوگوں کے لیے؟ پہلا وصف للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے۔ یعنی ان 6 ارکان ایمان کو سمجھا اور صحیح معنی میں مانا۔